بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے عزیز طلباء، ہم نے گزشتہ ہفتے میں خفیہ تبلیغ کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سے خفیہ تبلیغ کے حوالے سے یاد کر لیا ہوگا کہ کون کون سے لوگ مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے، اور یہ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ کتنا عرصہ تک چلتا رہا۔ عزیز طلباء، آج ہم اگلے عنوان کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے اعلانیہ تبلیغ۔ اس عنوان کو پڑھنے سے قبل عزیز طلباء، میں آپ کو یہ ایک نئی بات بھی بتا دوں کہ اگلے ہفتے سے آپ کے ٹیسٹوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ 15 دنوں کے بعد آپ کے ٹیسٹ ہوا کریں گے، اور جو آپ کا پہلا ٹیسٹ ہے اس میں آپ کا سلیبس ہے 3 جون سے لے کر 20 جون تک کا، پہلے 3 ہفتوں کا سلیبس ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ سلیبس ریٹن فارم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ فرما لیں، اور اس سلیبس کے مطابق آپ نے اپنے ٹیسٹ کی اچھی طرح تیاری کرنی ہے۔ آپ کا ٹیسٹ کا سلیبس یہ ہے: اسلامیات جماعت ششم، ٹیسٹ نمبر 1 کا سلیبس سیرت طیبہ کا مفہوم تا تعمیر کعبہ اور ہجر اسود۔ آپ کی کتاب کے اندر سیرت طیبہ سے آغاز ہوتا ہے، اور یہ صفحہ نمبر 7 پر ہے۔ پھر تعمیر کعبہ اور ہجر اسود، یہ عنوان صفحہ نمبر 16 پر ہے۔ تو صفحہ نمبر 7 سے صفحہ نمبر 16 تک آپ نے سارا سلیبس اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ پھر عملی کتاب صفحہ نمبر 3، صفحہ نمبر 4، یہ 2 صفحوں پر جو خالی جگہیں دی گئی ہیں ان کو آپ نے مکمل کر لیا ہے، اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ کتنے نمبر کا ہوگا، اور اس میں کس انداز میں سوالات ہوں گے۔ 30 نمبر کا عزیز طلباء آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس میں 5 نمبر کے آپ کے MCQs ہوں گے، یعنی ایک سوال کے جو 4 جواب دیے جاتے ہیں یا 3 جواب لکھے ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے جو صحیح درست جواب ہوگا اس کی آپ نے نشاندہی کرنی ہوگی۔ کثیر الانتخابی سوال بھی اس کو کہتے ہیں، یا MCQs اس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 5 جو ہے وہ فل ان دا بلینکس ہوں گی، خالی جگہ پر کرنی ہوں گی، اور 5 غلط صحیح ہوں گے، یہ 15 نمبر، اور 5 آپ کے شارٹ کویسچن ہوں گے، ہر کویسچن 2 نمبر کا ہوگا، تو یہ 10 نمبر 25 نمبر ہو گئے، اور آخر میں ایک لانگ کویسچن 5 نمبر کا ہوگا۔ تو یہ 30 نمبر کا آپ کا اس انداز میں عزیز طلباء ٹیسٹ بنے گا۔ سلیبس بھی آپ کو بتا دیا ہے، اور ٹیسٹ کا پیٹرن بھی آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے اچھے انداز میں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اب ہم اپنا عنوان شروع کرتے ہیں، جو آج ہم نے پڑھنا ہے اعلانیہ تبلیغ کے حوالے سے۔ عزیز طلباء، اعلانیہ تبلیغ سے پہلے آپ خفیہ تبلیغ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ خفیہ تبلیغ کہتے ہیں کہ چھپ کر کسی کو دین کی دعوت دینا، دین کی طرف بلانا۔ اعلانیہ تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ اعلانیہ تبلیغ کہتے ہیں کہ کھلے عام اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کے دین کی لوگوں کو دعوت دینا، کھلے عام، اس کو کہتے ہیں اعلانیہ تبلیغ۔ سمجھ گئے عزیز طلباء آپ کہ خفیہ تبلیغ کیا تھی؟ کہ چھپ کر اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اور اعلانیہ تبلیغ کھلم کھلا لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا۔ اس حوالے سے 2 آیتیں آپ پڑھیں گے۔ اعلانیہ تبلیغ کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ایک آیت سورۃ الحجر کی ہے، اور سورۃ الحجر کی آیت میں حکم یہ ہے کہ آپ عام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اور دوسری آیت جو ہے وہ سورۃ الشعراء کی آیت ہے، اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزیز آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دین اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔
عزیز طلباء، یہ واقعہ جو اعلانیہ تبلیغ والا ہے، میں آپ کو اپنے الفاظ میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اعلانیہ تبلیغ والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ایک پہاڑی ہے صفا نامی، اس پر آپ چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعزاء، اپنے اقرباء، اپنے برادری کے لوگوں کو بلایا، ان کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے تو آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو، آپ تو سچے ہیں، تو اس لیے آپ کی بات مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، پھر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں اور اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یعنی اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو۔ تو جو آپ کے برادری کے لوگ تھے وہ غرور و تکبر سے ان کا دماغ خراب ہوا تھا، تو سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر اٹھا کر پھینکا اور ساتھ میں سخت جملے کہے نعوذ باللہ، اور کہا کہ ہلاکت ہو اے محمد تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی سرزنش کے لیے اور ابو لہب کے اس غلط رویے پر اللہ تعالیٰ نے سورت لہب نازل فرمائی، جس کے اندر یہ فرمایا کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اور تو ہلاک ہو جائے کہ تو نے اپنے ان ہاتھوں کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھایا۔ عزیز طلباء، اب اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ اعلانیہ تبلیغ 3 برس تک چپکے چپکے تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا۔ چپکے چپکے تبلیغ سے مراد خاموشی سے، خفیہ تبلیغ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلانیہ یعنی کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کریں، عام لوگوں کو بھی اور اپنی برادری کے لوگوں کو بھی۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے اسے صاف صاف کہہ دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔ اسی طرح یہ آیت بھی نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر و شرک سے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے جو خانہ کعبہ کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنی برادری کے آدمیوں کو پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ابھی ابھی تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم سچ جانو گے یا جھوٹ؟ سب بولے سچ، کیونکہ آپ سچے امانت دار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، موت کا لشکر تمہارے پیچھے ہے، میں تم کو اللہ کے غضب سے ڈراتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، تم بھی اقرار کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کی بندگی کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کا حکم مانو، بری باتوں سے نفرت کرو، نجات پالو گے۔ لیکن ان لوگوں کے دل کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، کفر کی گندگی میں پھنسے ہوئے تھے، غرور اور تکبر سے دماغ خراب ہو گئے۔ غرور اور تکبر سے دماغ خراب ہو گئے تھے، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے پکارا، محمد تیرا ناس ہو، نعوذ باللہ۔ یعنی جب بھی کوئی ایسا جملہ جو کسی کافر کا یا کوئی غلط جملہ کسی اللہ کے نیک بندے کی طرف کسی نے منسوب کیا ہو، بولا ہو، ہم اس جملے کو نقل کرنا چاہیں تو ساتھ میں ہمیں یہ بولنا چاہیے نعوذ باللہ، یعنی اللہ کی ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ایسا جملہ جو کفریہ جملہ ہے، ہم تو اس کو نقل نہیں کرنا چاہتے تھے، محض لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو اسی واسطے ہمیں بلایا تھا،
لیکن اللہ کے قہر نے پکارا، اللہ کے غضب نے، اللہ کے غصہ نے پکارا، ابو لہب تیرا ہی ناس ہو، تیرا ہی ناس ہو، اور سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ آخر کار سب اٹھ کر چلے گئے، آخر کار سب اٹھ کر چلے گئے۔ عزیز طلباء، آپ نے ایک تو یہ یاد کرنا ہے، اس کو اپنی زبانی آپ نے اعلانیہ تبلیغ کا واقعہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ دوسرا، عملی کتاب کے اندر جو کام کرنا ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں، عملی کتاب میں کیا کام کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ آپ کا عملی کتاب میں کام ہے۔ یہ سوال نمبر 33، اپنے رشتہ داروں میں اعلانیہ تبلیغ کے لیے سورۃ الشعراء کی آیت جو آپ پڑھ چکے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا تھی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہاں آپ آیت لکھیں گے، یہاں آپ ترجمہ لکھیں گے۔ عام لوگوں میں اعلانیہ تبلیغ کے لیے سورۃ الحجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو یہ 2 سوال آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل یہ اعلانیہ تبلیغ والا ہم عنوان مکمل کریں گے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور عملی کتاب کے اندر کام بھی کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔